محمد صاحب الدين الحنيف وعلى آله وأصحابه وأهل بيته خصوصا على سيدنا ومولانا غوث الأغواث قطب الأقطاب عبد القادر الجيلي الذي كان دومة بأنوار اللطيف. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قادری املا رہے غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. بلند آواز سے آمین بولے. قادری کر قادری رکھ قادری میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. حضرات گرامی وقار، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس وقت سند الاسناد، قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغواث، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ محفل میں بیٹھ کر محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں. جس ذات بابرکات کی جانب آج کا یہ جلسہ منسوب ہے، یقیناً اس کا فیض ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اور مرنے کے بعد قبر میں اور اس کے بعد حشر میں ملنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مستفیض و مستنیر فرمائے. آپ حضرات نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم صرف آڈیو بنا رہے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے ظن المومنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا ہی خیال کرنا چاہیے. تو میں اچھے خیال ہی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے. بنگلور کا جو مسئلہ ہے، یہ ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دو دن میں پھر یہ کہیں کہ مولانا آپ تو الگ الگ انداز میں ویڈیو کی مخالفت کرتے ہیں، پھر آپ کا خود ویڈیو ایک دو جگہ پایا گیا. جیسے کل ہی میں مناظرے میں تھا جھانسی کی سرزمین پر، وہ نہ میری مرضی سے تھا نہ پہلا میری مرضی سے تھا. پوری پولیس کسٹڈی میں کل کا مناظرہ ہوا، اور اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ مخالف 6 گھنٹے کے نام سے آیا تھا، مگر 2 گھنٹے ہی میں راہ فرار اختیار کر لیا. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے نیم رافضیوں کے ہاتھ میں تھی اور جا رہی تھی.
آج ہی میں صبح جھانسی سے واپس آیا تو میرے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ الحمدللہ عصر کے وقت امام کو بھی بھگا دیا گیا، کمیٹی بھی ختم ہو گئی، چابی اہل سنت والجماعت کے پاس آ گئی۔ تو مسئلہ اصل میں یہ تھا، اس لیے مجھے وہاں جانا ہوا۔ 6 مہینے سے پہلے تقریباً 6 سے 7 مہینے تک وہ چیلنج مناظرہ کرتے رہے۔ ہم لوگ ملکی حالات کو دیکھ کر اس کو رد کرتے رہے کہ اچھا ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے ہندوستان بھر میں پھیل رہے ہیں، لیکن پھر چاہے انچاہے وہاں جانا ہوا۔ سنیت کا معاملہ تھا۔ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ رب قدیر نے وہ مسجد ہماری تحویل میں دے دی۔ اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر مجھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا آپ کی زبان کچھ اور ہے، دل کچھ اور ہے۔ اللہ کا فضل ہے، میں اپنے مرشد کے فتوے پہ کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور رب سے دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے اپنے مرشد کی روش پر ہی باقی رکھے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، یہ میں نے وضاحت آپ کو اس لیے کر دی، کل یا پرسوں میں ہو سکتا ہے کمیٹی والے کچھ کریں تو آپ کو پھر اعتراضات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیں، پوری طریقے سے پولیس ہی نے کہا تھا کہ آپ یہ مناظرہ کریں یا مباحثہ کریں، جو بھی کریں آپ کو سمجھ میں آتا ہو، ڈیبیٹ کریں، جو جیتے گا اور ہمیں لگے گا کہ وہ صحیح بول رہا ہے، مسجد کی چابی اسی کے ہینڈ اوور کی جائے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، الحق کو یعلو ولا یعلا۔ حق تو ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ تو بول سکتے نا اس جملے پر؟ تو اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے یوں ہی دین و سنیت کا کام لیتا رہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تھوڑا سا چیک کر لیتا ہوں، میرے بعد آپ کو جناب محمد علی فیضی صاحب ان کا کلام سننا ہے، اور اس کے بعد خطیب اسلام مولانا مقیم الرحمن صاحب ان کی گفتگو آپ کو سماعت کرنا ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں سلام ہو جائے گا۔ ہمارے دوست صدیق محترم مولانا افسر صاحب اور ادھر مولانا طیب صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت بے تکلف دوستوں میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا جو گل حسن صاحب تشریف فرمائے، بڑے سیدھے مزاج کے آدمی ہیں۔ میں دور طالب علمی میں جو میرے ساتھی رہے ہیں، میں سب کے مزاج سے واقف ہوں الحمدللہ۔ اور مولانا افسر صاحب کا جو راہ ہے، وہ راہ کا پر ہونا آج تک یاد ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے نظرات کو۔ اور بھی جتنے علماء اہل سنت بیٹھے ہیں، یہ سب ہمارے لیے قابل تعظیم ہے۔ جو بھی مسلک کا کام کرتا ہے الحمدللہ اس دل میں اس کے لیے محبت بھی ہے، تعظیم بھی ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ تھوڑا چیک کر لوں آپ کو، میرے ساتھ آپ کتنا سفر طے کر سکتے ہیں۔ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤ، تھوڑا ایکو دے سکتے ہیں آپ۔ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤ، کلام یاد ہے آپ کو؟ نہیں ہے؟ اگر ہے تو شریک ہو جائیے گا۔ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، زندہ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے،
کوئی بھی شہر کسی بھی شہر میں چلے جاؤ مگر عاشق کہے گا چلا تو جاتا کوئی ایسا شہر تو دکھا جہاں مدینے کے پیارے محبوب سرکار دو عالم تشریف فرماؤ. مدینہ کتنی عظمت والا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من مات فی عادل حرمین بعثہ اللہ تبارک و تعالی فی الآمنین یوم القیامہ. حضور نے ارشاد فرمایا جس کو مکہ یا مدینہ زادہم اللہ شرفا، فرمایا ان میں سے کسی ایک جگہ بھی اگر موت آ جائے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں اٹھائے گا جن کو قیامت کی کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بولیے یار کے شہر کی بات چل رہی ہے، محبوب کے شہر کی بات چل رہی ہے، محبت سے ذرا بولے تو صحیح سبحان اللہ. نسیم گنج والو ہلکی ہلکی باد صبا بن جاؤ. نسیم جانتے ہیں نا صبح کو جو ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے جس کو باد نسیم کہا جاتا ہے، سمجھ گئے نا. کم سے کم اتنا ہی اپنے اندر احساس اور حرکت پیدا کر لیجیے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا جو مکہ یا مدینہ میں سے کسی ایک شہر میں اگر انتقال کر گیا قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کو قیامت کی سختیوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اس لیے نمازوں میں یہ دعا کیا کرو مولا اگر موت آئے تیری مشیت ہے، تو جہاں موت دے گا تو جانتا ہے کہاں موت آنا ہے، مگر تمنا یہ ہے موت مکہ شریف یا مدینہ شریف میں آ جائے ایمان کی حالت میں تو انشاءاللہ الرحمن اس حدیث کی فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی. سبحان اللہ. اب میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے تاکہ آپ کو لطف حاصل ہو. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا سبحان اللہ. دنیا والے تو درد دیتے ہیں. آپ کو کبھی تکلیفیں بھی یاد آتی ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. خاص طور سے فلسطین کی تکلیف. دعا کیا کریں نماز میں. ہم کچھ نہیں کر سکتے، مال نہیں بیچ سکتے، امداد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم نہتوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا. ادھر دیکھیے، بے شک بول کر میری طرف دیکھیے، ادھر کچھ نہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں نا. دعا کرنا بھی چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا نا جب بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر دوں. سبحان اللہ. اس لیے جو کر سکتے ہیں کریں. خاص طور سے اپنے لیے ملکی حالات کو دیکھ کر ملک ہندوستان کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور ابھی جو بہرائچ کے مسلمان پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی امداد فرمائے. وہ سب سنی سے العقیدہ ہے. پتہ کیا میں نے تو پتہ چلا زیادہ تر رضوی اور حشمتی ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے. آمین. اگر آپ کو مصیبت اور پریشانی ستاتی ہے نماز پڑھیے، پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھیے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے، مدینے کی طرف لو لگائیے، اور اس کے بعد تنہائی میں یہ شعر پڑھیے. انشاءاللہ الرحمن بارگاہ مصطفیٰ سے مدد ملے گی. شعر کیا ہے؟ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام. سارا مجمع بلند آواز سے پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آواز آپ کی بہت کم آئی اور کچھ نے تو درود پاک پڑھا بھی نہیں. میں نے آپ سے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا. وقار سمجھتے ہیں درود پاک کا؟ اگر سمجھ جائیں نا تو انشاءاللہ الرحمن بغیر کہے بھی درود پڑھتے رہیں گے. علامہ نقی علی خاں اعلیٰ حضرت کے والد اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں ارشاد فرماتے ہیں رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ اگر میری بارگاہ کا
قریبی بندہ بننا چاہتا ہے تو میرے محبوب پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک حدیث اور سنیے، آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے حدیث یاد آئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ میہ ومن صلی علیہ میہ كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار واسكنه الله تبارك وتعالى یوم القیامت مع الشہداء۔ حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیجئے، محفل پاک سے ہم اس وقت اٹھیں گے کہ انشاءاللہ الرحمن یہ پختہ ارادہ کر لیں گے، زندگی میں کچھ کرے یا نہ کرے، ہمیں کھانے کا موقع ملے یا نہ ملے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں کچھ دیر بیٹھ کر درود و سلام ضرور پڑھیں گے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ جتنا بھی کیمرے مین بیٹھے ہیں نا، ان سے میں عرض کروں گا اپنا سر اوپر اٹھائیے، بات چیت مت کیجیے، محبت سے بولیے۔ ٹوپیاں لگی ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ مسلمان ہیں، یقیناً مسلمان ہیں، تو تقریر کو دھیان سے سنیں اور عمل کی کوشش کیجیے۔ سرکار نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجا کرتا ہے، جو مجھ پہ 10 بار بھیجتا ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ اس پہ 100 بار بھیجتا ہے۔ آپ نے غور کیا، ایک بار بھیجے تو 10 کا ثواب ملے، 10 بار بھیجے تو 100 کا ثواب ملے، یہ ہے ایک نہیں 10 گنا ثواب مل رہا ہے۔ قرآن نے فیصلہ کیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اے ایمان والو ایک نیکی کرو تو صحیح، ہم تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ دنیا کے آفروں پر اپنے وقت کو لگانے والوں، یہ جیون بیمہ ہے، اس میں اتنا پیسہ مل رہا ہے، جی ہم نے موبائل میں اپنے ریچارج کرایا، اس میں اتنا ڈاٹا مل رہا ہے، سستے میں اتنا مل گیا۔ میں نے کہا یہ دنیا کے آفر ہیں، یاد رکھنا تھوڑی دیر کے لیے آئیں گے، ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد بدل جائیں، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ریپیٹ تھوڑی بند کیجیے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے تم ایک نیکی کرو گے نا، ہم تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کریں گے۔ اگر 1 روپیہ خرچ کیا ہے اللہ 10 کا ثواب دے رہا ہے۔ ہم نے کہا مولا اس کے آگے کچھ ہے؟ قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا مثال دی، کہا اگر ایک خرچ کرو گے نا ہم اس کو 700 تک ثواب عطا فرما دیں گے۔ ہم نے کہا مولا ایک کرنے پر 10 مل رہا ہے، ایک کرنے پر 700 تک مل رہا ہے، اس کے آگے بھی کچھ ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ چاہے تو 700 کو 7000 میں بدل دے، 7000 کو 7 لاکھ میں بدل دے۔ ہم نے کہا بدلے کا کیوں؟ قرآن کہتا ہے واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، بس آپ کی نیت میں خلوص ہو، خلوص جتنا بلند ہوگا ثواب اتنا ہی بڑھا دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی شہزاد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان۔ سرکار نے فرمایا جو 10 بار درود بھیجے گا، میں ان لوگوں سے خاص طور سے خطاب کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا میں لگ کے فیس بک پر 10 گھنٹہ برباد، جی 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 صحیح بات۔ ان سے کہا جائے نمازیں پڑھو تو وقت ہی نہیں ہے، درود پڑھو تو وقت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں نا یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ جی بے شک۔ قرآن نے فیصلہ کیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو الکثیر۔ بے شک۔ قرآن کہتا ہے تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ بے شک۔ اللہ بے نیاز ہے، محتاج تم ہو۔ تم اگر ایک بھی نیکی نہ کرو، ہم خدا نہ کرے ایک بھی نیکی نہ کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہے۔
اس لیے کہ اس نے اپنی عبادت کے لیے اتنی مخلوق پیدا کر دی ہے کہ انسان میں کوئی بھی عبادت کرنے والا نہ ہو۔ محترم میں توجہ چاہوں گا، میرا اپنا مزاج یہ ہے کہ میں مزاحیہ گفتگو نہیں کرتا ہوں، چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نہ میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوں، نہ عورتوں کو رلانے اور کھلانے کی باتیں کرتا ہوں، نہ میری تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے پبلک کو لذت طوا کا سامان ملے۔ میں قرآن و حدیث سے بات کرتا ہوں اگر آپ کی طبیعت میں اتر جائے، مگر بولتا دل سے ہوں، از دل خیزت بردل ریزت۔ دعا یہ رہتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل میں ہی اثر کیا کرتی ہے۔ میں اس ممبر پہ آیا ہوں، مجھے آپ نے عالم دین کی حیثیت سے بلایا ہے، ظاہر سی بات ہے کامیڈین کی حیثیت سے نہیں، اس لیے میں ہنسانے نہیں آیا ہوں، مصطفیٰ کی شریعت سمجھانے آیا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے اگر ایک نیکی کرو گے اللہ 10 کا ثواب دے گا، حضور نے اسی اصول کو بیان کیا۔ اگر ایک بار درود پڑھو گے اللہ 10 بار تم پر درود بھیجے گا، اگر 10 بار پڑھو گے اللہ 100 بار بھیجے گا۔ لیکن سن لیو، یاد رکھنا اگر کسی نے 100 بار کی عادت بنا لی قاری صاحب، انعام کتنا بڑا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ بندہ آئے گا اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ اللہ لکھوا دے گا۔ کیا لکھوایا جائے گا؟ براءۃ من النفاق، یہ آنے والا غدار نہیں، میرے مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے۔ یار اگر زندہ ہے تو بولیے، اظہار زندگی کیجیے، محبت سے بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر آپ توجہ دیجیے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے۔ اب ممبر والے ہی اگر خاموش رہیں گے تو قوم تو مقتدیٰ کو دیکھتی ہے چہرہ ہل رہا ہے کہ نہیں، تبھی تو مقتدی فیصلے بدلتا ہے۔ اب مقتدیٰ ہی خاموش بیٹھا ہے تو مقتدی کیا کرے گا؟ پہلے آپ اپنے مقتدیٰ بننے کی پوری کیفیت کو بیان کریں اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرا میمنہ بھی کمزور نہیں ہے، میسرہ بھی کمزور نہیں ہے، نہ خلفیہ کمزور ہے اور نہ الحمدللہ امامیہ کمزور ہے، چاروں طرف سے میں مضبوط ہوں، اس لیے سب کی آواز آنا چاہیے۔ اب بار بار اصرار نہیں کروں گا، آپ کو اگر الحمدللہ سبحان اللہ کی حیثیت اور اس کا وقار سمجھنا ہے تو سنو، سرکار فرماتے ہیں اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، ان کو نہیں جو فیس بک پر وقت برباد کرتے ہیں، ان کو نہیں جو چوراہوں پر بیٹھ کر بگا بگور کھیلتے ہیں، ان کو نہیں جو تاش میں وقت برباد کرتے ہیں، ان کو نہیں جو جوا کھیل کر اپنے بچوں کو حرام روزی دیتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو زندگی پر عیبوں میں لگے رہتے ہیں، جو زناکار ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، نہیں بلکہ قرآن حدیث پاک میں سرکار نے کہا سب سے پہلے جنت کی طرف ان کو بلایا جائے گا جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، غم میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ بہت اچھا بول رہے ہیں جو ہے جی ارشاد۔ قاری صاحب اچھے کا ذکر اچھا ہی ہوتا ہے، جی الحمد ہمارا تو عقیدہ ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے، بے شک بے شک، سبحان ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا۔ بے شک سبحان۔ اور میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، نہ میرے پاس انداز خطابت ہے نہ الفاظ ہے، پھر بھی پبلک کے ذہن میں بات آتی ہے، دل میں اترتی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ میرا کمال نہیں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ خود فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ بے شک ذکر مصطفیٰ کر کے ہم ذکر کو بلند نہیں کرتے ہیں، خود کو بلند کیا کرتے ہیں۔ بے شک، توجہ ہے نا، خود کو بلند کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ بلندی وہ بلندی ہے جو انسان کو کبھی پستی کی طرف لے کر نہیں آتی۔ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے مولانا طیب صاحب، یہ آپ کے حوالے سے قوم تک پہنچا رہا ہوں، ابھی میں اپنے موضوع کی طرف نہیں آیا ہوں لیکن تھوڑا سا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قاری یوسف صاحب اپنی کار سے سنبھل جا رہے تھے، سامنے ایک گاڑی نظر سے گزری، اس کے پیچھے لکھا تھا صنم بے وفا۔ ہنسنے کا وقت نہیں، یہ میں کوئی مذاق کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ اصل میں ایک تحریری احتجاج ہوتا ہے جی جی، جس کو ہم کہتے ہیں لکھت روپ میں دھرنا پردرشن۔ کیا مطلب؟ کسی لکھوانے والے نے لکھوایا، صنم کا معنی بت بھی آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ما ہذہ التماثیل بھی ہے اور ما ہذہ الاصنام بھی ہے۔ صنم کا معنی بت بھی آتا ہے اور ہندی میں صنم کا معنی یار اور دوست بھی آتا ہے۔
لوگ لکھوا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی سے محبت کی تھی، اس نے دنیا میں ان کو کیا دے دیا؟ دغا دے دی۔ دغا دینے کے بعد انہوں نے تحریری احتجاج کے طور پر لکھوا دیا کہ جس سے میں نے محبت کی تھی، جس سے میں نے پیار کیا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ شہزاد اس موقع پر ایک ہی جملہ کہتا ہے، ابے دنیا دار سے محبت کری کیوں؟ وہ تجھے دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر محبت کرنا تھی تو مدینے کے تاجدار سے سچی محبت کرتا، جن کی محبت کا کمال یہ ہے، آئے حبشہ سے بلال حبشی، محبت رسول دل میں بسائی، سرکار نے زمین سے اٹھایا، پہلے کعبے کی چھت تک پہنچا دیا اور وہاں سے جنت تک پہنچا دیا۔ معراج کی رات سرکار گئے جنت میں، حضرت بلال کے پیروں کی آہٹ محسوس کی۔ پیار کرنا ہے دنیا دار سے نہ کر، مدینے کے تاجدار سے کر، جو غلام کو پہلے کعبے کی بلندی تک پہنچاتا ہے اور وہاں سے جنت کی رفعت عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شہزاد رضا صاحب قبلہ، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات ذہن میں آئی تو بہت خوب۔ ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا، جہاں بے عیب شک۔ ہی عیب لگتا ہے اس سے بھی ہم دوسرا نتیجہ نکال کر خوبیوں کو تلاش کر لیتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب اسی حدیث کی طرف چلیں۔ میرے سرکار نے فرمایا جو 100 بار درود پڑھتا ہے، پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ بولیے 100 بار درود پڑھنے میں وقت نہیں لگتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود، بے شک۔ مگر کمال یہ ہے میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب آئے گا نا، کتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النفاق، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھ دیا جائے گا آنے والا محبوب کا غدار نہیں وفادار آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ ماشاءاللہ۔ جانتے ہیں جیل سے کوئی سزا کاٹ کر یا رہائی پا کر جب آتا ہے تو اس کے ایک ٹھپا لگا دیا جاتا ہے پیچھے، پولیس والے اس کو پکڑتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جیل سے بھاگ کر نہیں جا رہا ہے، رہائی پا کر کے جا رہا ہے، اشارہ ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کرے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندہ آ رہا ہے، لکھا ہے براءۃ من النفاق، کوئی فرشتہ ٹچ کرے گا اس کو؟ جہنم کا کوئی فرشتہ اس کو جہنم کی طرف لے کر کے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ لکھ دیا گیا ہے براءۃ من النفاق، آنے والا غدار نہیں وفادار ہے۔ اور وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ وفاداری کہتے ہیں سرکار سے سچی محبت کی جائے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو تو وفاداری یہ ہے حضور کو عالم غیب مانا جائے، عالم الغیب نہیں بول رہا ہو، عالم غیب مانا جائے، اور یہ کہا جائے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے کہا وفاداری یہ ہے سرکار کو پاورفل، شکتی والا، طاقت والا، رسول کریم کو اختیار والا نبی مانا جائے، اور یہ کہا جائے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار علیہ السلام کے علم غیب کی جب بات آئے تو سرکار کو عالم غیب کو مان کر یہ کہا جائے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہ عقیدہ رکھا جائے ہمارا نبی قبر میں زندہ ہے، اس لیے اگر نسیم گنج سے مسلمان پکارتا ہے مدینے کے تاجدار سن لیا کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے فرمایا جب آئے گا نا براءۃ من النفاق، لکھ دیا جائے گا جہنم، یہ سرکار کا وفادار آ رہا ہے، اور ہم نے کہا جو وفادار ہے وہی جنت کا حقدار ہے، اسی لیے یہ بھی لکھا جائے گا وبراءۃ من النار، بے شک، اور یہ جہنم سے آزاد ہو چکا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ ارے تم لوگ تھوڑا ہل تو جاؤ یار، ایسا بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کسی نے جکڑ کے بٹھا دیا۔ خواجہ پاک کے اونٹ تو نہیں ہو؟ ارے بولو، اگر اس طرح جکڑ دیا ہو، بولو ذرا سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ۔ بیٹا میں ایک مسئلہ بتا دوں تمہیں، میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ جتنی بھی نا ویڈیو ڈالتے ہو، تحقیقیں میں نے اوروں کی بھی پڑھی ہیں، میں سختی کے طور پہ نہیں سمجھانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ جتنی بھی ویڈیو ڈالی جاتی ہیں اور اس سے جو کمائی آتی ہے نا، عند الشرع و حرام، اللہ توفیق دے تو کوئی دوسرا ذریعہ نکال لیجیے کمائی کا، تاکہ قیامت کے دن پر حساب نہ ہو۔
معاف کیجئے گا، میں مسئلہ بتانے میں کبھی خاموش نہیں رہتا. میں اپنے مرشد کا فتویٰ پڑھا، میں نے دوسروں کی بھی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ان اوہن البیوتی لبیت العنکبوت کے قبیل سے میں نے ان کی دلیلوں کو پایا ہے. سمجھ گئے؟ میں کسی پر ٹپڑی یا تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، مگر الحمدللہ میرے مرشد کا جو فتویٰ ہے اس فتوے کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا ہے کہ دلائل کا آج تک کوئی جواب ہی نہیں دے پایا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. توجہ فرمائیے گا. تیسرا انعام کیا ہے میاں؟ اگر کسی سے کہا جائے شہید جانتے ہو، شہید کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ کہیں گے یار ہمیں تو یہ سنا ہے شہید اس کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی گردن کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہو. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، مگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہمارا ٹھکانہ ہو، ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو، جنت میں ان کا قرب مل جائے. تو سنیے، سرکار نے ارشاد فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. اگر کوئی 100 بار درود پڑھے گا، لیکن ایک مسئلہ واضح کر دوں، صرف درود پڑھتا رہے، فرائض نمازیں چھوڑ دے، ایسے کام نہیں چلے گا. 5 وقتہ نماز بھی پڑھنا ہوگی، واجبات کی ادائیگی بھی کرنا ہوگی، پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہوگا. پھر اس کے لیے کمال یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. اللہ ایسے بندے کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. توجہ ہے آپ کی؟ یہ درود پڑھنے کا کمال یہ ہوتا ہے، اگر کوئی نبی علیہ السلام پر درود دل سے پڑھتا رہے. کسی دن حضور خواب میں تشریف لے کر کے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تمنا ہے نا ہماری حضور خواب میں تشریف لے آئے. ابھی محمد علی فیضی صاحب آئیں گے نا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے نا. اس پر کسی نے اعتراض کیا تو میں نے جواب دیا تھا بھائی یہ تمنا کرنے کے لیے بایزید بستامی ہونا ضروری تھوڑی ہے، ہم جیسے غلام بھی تو کر سکتے ہیں. سرکار کرم فرمائے تو کرم ہو سکتا ہے نا. ارے بھی حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں خواب میں؟ یقیناً آ سکتے ہیں. اور حضور اگر خواب میں آ جائیں تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ. سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقین کر لے کہ آمنے سامنے سے بھی اپنے چہرے کا دیدار کرا دے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. سمجھ میں آیا؟ میں بارگاہ غوثیت تک لے کر کے آ رہا ہوں، اسی راستے پر میں نے آپ کو ڈال دیا ہے. اور پھر عقیدے کی بات کرتے ہوئے سیدی غوث پاک کی بارگاہ تک لے کر کے جا رہا ہوں. محترم میں توجہ چاہوں گا، اپنے جتنے علماء بیٹھے ہیں سب کی خاص توجہ چاہوں گا. میری تھوڑی گفتگو دھیان سے سن لی جائے، انشاءاللہ الرحمن ساری بات ہو جائے گی، باقی تو سارے کام ہوتے ہی رہیں گے. اللہ سلامت رکھے. توجہ فرمائیے گا، سرکار نے کیا کہا؟ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب آمنے سامنے سے دیدار کرا دوں گا. آئیے ذرا چلتے ہیں سرکار کے چہیتے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں. میرے سرکار کا وصال ہو گیا ہے، حضور بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. حجرہ عائشہ میں اپنے کمرے کے اندر قبر شریف میں آرام فرما ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رات کو سوئے، آپ کی آنکھ لگ گئی، مدینے کے تاجدار کا دیدار ہو گیا. حضور کو دیکھ لیا، سرکار کے چہرہ مبارک کو دیکھا. جیسے ہی صبح ہوئی فوراً آنکھ کھلی. آنکھ کھلنے کے بعد آپ کو کچھ یاد نہیں آیا، حضور کی یہی حدیث یاد آ گئی کہ سرکار نے فرمایا ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا آمنے سامنے سے اپنے چہرے کا دیدار کراؤں گا. اب سرکار کو میں نے خواب میں تو دیکھ لیا ہے، فیس ٹو فیس کیسے دیکھوں، بالمشافہہ کیسے دیکھوں، آمنے سامنے سے کیسے دیکھوں؟ صحابی رسول کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ پھر دل نے کہا چل حضور کی بیوی کے پاس چلتے ہیں. حضرت میمونہ کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد رات کا خواب بیان کیا اور کہا میں حضور کو اب بظاہر کیسے دیکھوں؟ حضرت ام المومنین میمونہ نے کہا گھبراؤ نہیں. اندر گئی اور جا کر کے ایک شیشہ نکال کر کے لائی، ایک آئینہ نکال کر کے لائی. معلوم ہے وہ آئینہ کون سا آئینہ تھا؟ یہ وہی آئینہ تھا جس میں میرے اور آپ کے آقا اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے. سرکار علیہ السلام اپنا مبارک چہرہ اس میں دیکھتے تھے. سرکار کا مبارک آئینہ لا کر حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیا اور فرمایا انظر فی ہذہ المراۃ، فرمایا اس آئینے کو ذرا غور سے دیکھو. اب صحابی رسول آئینے کے سامنے کھڑے
کھڑے ہیں، آئینہ ان کے سامنے ہے، وہ آئینے کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا شیشہ اور آئینہ نہیں بنا ہے جس کے سامنے قاری یوسف صاحب کھڑے ہو لیکن چہرہ میرا دکھاتا ہو، چہرہ مولانا افسر صاحب کا دکھائے لیکن کھڑے مولانا طیب صاحب ہو جائے، چہرہ ہمارے حضرت کا دکھائے کھڑے فلاں حضرت ہو جائے۔ ایسا کوئی آئینہ نہیں بنا ہے، مگر قربان جائیے سارے آئینوں کے سردار پر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فَنَظَرْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ صُورَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ أَرَى صُورَةً لِنَفْسِي، کہا میں نے آئینے کو غور سے دیکھا نا تو اس آئینے میں میرے چہرے کا ایک بھی حصہ نظر نہیں آتا تھا، پوری آئینے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا تھا۔ بریلی کا امام پکار اٹھا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شہزاد رضا صاحب قبلہ، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ آتا کون ہے، زندہ کہ مردہ؟ چلو غوث پاک کی ذات تک چلتے ہیں اور اعتبار نظریہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ غوث پاک بڑے پکے سنی آدمی تھے، الحمدللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ قاری صاحب بڑے پکے سنی آدمی تھے اور ان کی سنیت کا فیض الحمدللہ آج کے دور کے ان سنیوں کو بھی مل رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ غوث پاک کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ بے شک۔ بولیے بھائی، بولیے بولیے۔ جو یاد رکھیے گا، سنی جو سرکار کو زندہ مانتا ہے قبر میں اسی کو زندگی ملتی ہے، باقی تو زمین پر بھی مردے ہیں، زمین میں بھی مردے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ جملہ بہت اہم دے رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نسمۃ المومنی طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعث۔ حضور فرماتے جب ایمان والے کا انتقال ہوتا اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اللہ روح کو پرندے کی شکل دے دیتا ہے، وہ پرندہ جنت میں رہتا ہے۔ حضور کب تک رہتا ہے؟ فرمایا جب تک قیامت آئے گی نہیں، ایمان والے کی روح جنت سے جائے گی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر میں دو تین گوشوں کے اعتبار سے گفتگو کر کے بعد میں انشاءاللہ گفتگو ختم کر دوں گا۔ سیدی غوث پاک کا نظریہ یہ ہے میرے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت غوث پاک نے 2 حج کیے تھے، ایک حج آپ نے کیا تب جا کر اپنے گناہوں کی بات کی، حالانکہ میرے غوث تو محفوظ عن الخطا ہے، اللہ نے ان کو گناہوں سے بچا لیا ہے، مگر تواضع انکساری کے طور پر۔ اور جب آپ دوسری بار حج کرنے کے لیے گئے، حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں گئے، مدینہ شریف پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا کرتے ہیں؟ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں قبر شریف کے قریب ہو کر، روضہ پاک کے قریب ہو کر کہتے ہیں فی حالت البودی روحی کنت ارسلوہا تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہی نوبت الاشبائی قد حضرت فامدد یمینک کی تہذا بہا شفتی۔ کہتے ہیں میرے آقا جب مجھے آپ کی یاد آتی تھی، عبد القادر قصبہ جیلان میں ہوتا تھا یا شہر بغداد میں ہوتا تھا، آپ کی یاد آتی تھی نا تو اپنے جسم کی روح کو سرکار آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا کرتا تھا۔ وَهِيَ تُقَبِّلُ الْأَرْضَ عَنِّي وَهِيَ نَائِبَتِي، یہ آتی تھی آپ کی چوکھٹ کو میری طرف سے چوب کر کے چلی جاتی تھی۔ یار سبحان اللہ کی صدا بلند ہونا چاہیے، اس پر تو آپ کی آوازیں بلند ہونا چاہیے نا۔ میں اس غوث کی بات کر رہا ہوں جس غوث کا کمال یہ ہے اگر آپ نسیم گنج میں بیٹھ کر اس غوث سے دل کی باتیں کریں گے اور اس سے استغاثہ کریں گے، عبد القادر جیلانی مدد کرتے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ ہم ولیوں کو مردہ نہیں مانتے ہیں، ہم ولیوں کو زندہ مانتے ہیں، اور انسان جب زندہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اختیار، اس سے زیادہ پاور اس کے انتقال کے بعد اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا جنگ احد کے اندر، جنگ بدر کے اندر جب ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کو مارا گیا، ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، حضور نے فرمایا اے ابو جہل ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، ہم نے تو اللہ کے وعدے کو پا لیا، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو سرکار کے صحابہ نے کہا حضور یہ ابو جہل کی لاش ہے، یہ سن رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ما انتم باسمع منہم، کہا جتنا یہ سن رہے ہیں اس سے زیادہ تم بھی نہیں سن رہے ہو۔ پتہ چلا اگر مرنے والا کافر
ہو اس کی سماعت کو، اس کے سننے کی طاقت کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ میاں جب غدار کے سننے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے وفادار کے سننے کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ۔ سیدی غوث پاک نے کہا حضور جب آپ کی یاد آتی روح کو بھیج دیتا چوکھٹ کو چوم کے سبحان چلی اللہ۔ جاتی۔ اب کہتے ہیں وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ، حضور آج عبد القادر خالی روح لے کے تھوڑی آیا ہے، اللہ باڈی اللہ بھی اللہ۔ ہے، جسم بھی ہے، کیا چاہتے ہو؟ عرض کی فَمْدُدْ يَمِينَكَ، حضور قبر سے ہاتھ نکال لیا۔ اللہ، یار بولو تو صحیح سبحان اللہ یار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے بھائی عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عقیدے کے لیے اظہار عقیدت شرط ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ یاد رکھیے گا یہ کمال ایمان کی دلیل نہیں، ضعف ایمان کی دلیل، ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ہمارا عقیدہ ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ بے شک۔ للہ الحمد، میں دنیا میں سے مسلمان گیا، ہم سب کو منانے نہیں آئے ہیں، رب کو منانے آئے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ سب کا ہاتھ پکڑ کے چلو، سب کو منانے چلو۔ میں نے کہا جو خدا خاری کائنات کا مالک ہے، روزی دیتا ہے، دنیا میں ایک جماعت ناستیوں کی، دہریوں کی، کمیونسٹ کی ایسی جماعت ہے جو خدا ہی کو نہیں مانتے، تو جب دنیا کے سارے انسان خدا کے نہیں ہو سکتے تو بندے خدا کے کیسے ہو جائیں گے؟ بس ہمیں اپنوں کو لینا ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سیدی غوث پاک نے عرض کی فی ہذہ نوبۃ الاسماء قد حضرت، حضور پاک آج عبد القادر جسم اور روح دونوں لے کر کے آیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ فَمْدُدْ يَمِينَكَ، حضور اپنا ہاتھ نکالیے، کئی تہذا بہا شفتی، میں آپ کے ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا چاہتا ہوں؟ اونچا بولو، چومنا چاہتا ہوں۔ ایک بات بتاؤ، کیا نام ہے بھیا تمہارا؟ عبداللہ؟ عبداللہ تو ہو نا؟ اللہ کے بندے ہو کہ نہیں؟ ہاں سرفراز ذرا ہاتھ بڑھاؤ۔ مرید نہیں کریں گے؟ صحیح پیر کے ہاتھ پہ مرید ہو گئے ہو نا؟ ہاں لیکن میری عادت وہ نہیں ہے کہ میں مرید کروں، میں کرتا ہی نہیں، آج تک میرا کوئی مرید ہی نہیں ہے، بس میں ہاتھ پکڑ رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، دیکھیے انہوں نے دیر کری ہاتھ اٹھانے میں، ارے بولو دیر کری نہیں کری نا، ہاتھ بڑھا دیا نا۔ ہم نے کہا بڑھایا اس لیے کہ یہ جانتے تھے نہیں اٹھاؤں گا تو مجھ پر مردہ ہونے کا حکم لگ جائے گا، ہاتھ نکال دیا چونکہ زندہ ہے۔ بے شک، نہیں سمجھے بات کو بھائی؟ اگر سمجھ گئے ہو تو بولو نا یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی فَمْدُدْ يَمِينَكَ، حضور ہاتھ نکالیے۔ حضور نے بھی اظہار زندگی فرما دیا، کیوں؟ کہا میں چومنا چاہتا ہوں۔ سرکار کی عالم اور کیفیت کا تذکرہ کیا بہجت الاسرار شریف میں ابو یوسف لشمی حضرت لخمی شتنونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فخرجت الیہ الید الشریفۃ فقبلها ووضعها على راسه، فرمایا قبر سے میرے نبی کا ہاتھ نکلا بھی، عبد القادر نے چوما بھی اور اس کو سر پہ رکھوا بھی لیا۔ پتہ چلا یہ بریلی کے امام احمد رضا خان ہی کا عقیدہ نہیں ہے، سرکار کو زندہ ماننے کا عقیدہ حضرت غوث سمدانی شہباز لامکانی بڑے پیر روشن ضمیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی عقیدہ ہے، وہ بھی سرکار کو زندہ مانتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اب آگے بڑھو۔ سبحان اللہ۔ ہاں اس کو ہٹا دیجیے بھائی، اصل میں لوگ بڑے پیاسے ہیں۔ بہت اچھا خطاب ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ضرورت ہے، الحمدللہ۔ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب نہیں؟ کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ زیادہ ہارڈ تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، اگر ہارڈ ہو تو آپ اپنا سننے کا لیبل تھوڑا بڑھائیے، میں اپنا لیبل تھوڑا ڈاؤن کرتا ہوں، پھر اس کو سینٹر میں لاتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ تاکہ بات آسانی سے بیٹھ جائے۔ آگے بڑھیں، گفتگو تو ہو گئی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن اب آپ سننا چاہتے ہیں تو دوسرے زاویے سے سنیے۔ غوث پاک صرف ولی ہی نہیں، ولیوں کے سردار، اور صرف ولیوں کے سردار ہی نہیں، ولیوں میں بھی سب سے اعلیٰ جماعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیا یہ پانی کے چکر میں ڈسٹرب نہ کر یار، بیٹا بیٹھ جا آرام سے، بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں۔ ہاں چلو بس ہو گیا، بچے سمجھدار ہیں۔ غور فرمائیے گا، ولیوں کی 5 قسمیں ہیں، جلدی بولو کتنی قسمیں ہیں؟ اب پنجتن پاک بھی کتنے ہیں؟
پہلی قسم کیا ہے ذرا سنیے. میں پہلے عربی متن پڑھ دیتا ہوں. ان اکبر الاولیاء بعد الصحابۃ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین القطب ثم الامامان ثم الافراد ثم الاوتاد ثم الابدال. امام عبد الوہاب شارانی کی کتاب الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر میں ولیوں کی 5 قسمیں بیان کی گئی. فرمایا صحابہ کے بعد ولیوں کی 5 قسمیں ہیں. ان میں پہلی قسم ہے غوث اور قطب کی. دوسری قسم ہے ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں جن کو امامان کہا جاتا ہے عربی میں. تیسری قسم ہے افراد کی. چوتھی قسم ہے اوتاد کی. وتد کا معنی کھوٹا ہوتا ہے نا, تو اوتاد یہ 4 ہیں. 4 کھوٹے ہیں. روحانی کھوٹے کیسے؟ فرمایا ایک پورم میں وتد ہے, ایک پچھم میں ہے, ایک اتر میں ہے, ایک دکن میں ہے. سرکار علیہ السلام کے دیوانوں 5ویں قسم ہے 5ویں قسم ابدال. ابدال سب سے نیچے جماعت ہے. اولیاء اکرام میں سب سے نیچلی جماعت, سب سے آخر والی جماعت وہ کون سی ہے؟ ابدال کی ہے. لیکن ایک ابدال کے لیے میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں الابدال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم ترزقون وبہم تمترون. ذرا دھیان سے سن لا. نمازیں چھوڑنے والوں, جوا کھیلنے والوں, شراب پینے والوں, بدکاریوں میں لگے رہنے والوں, سیاست کے نام پر شرابوں کا بازار گرم کروانے والوں, الیکشن کے موقع پر نہ جانے کیا سے کیا کروانے والوں, دھیان سے اس بات کو سن لا. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم دنیا میں زندہ رہ سکے. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم غضب الہی سے بچ سکے. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم ایک لقمہ بھی کھا سکے. جو موبائل چلا رہے ہیں وہ جیب میں موبائل کو رکھے. اور خبردار آپ گفتگو سنیے دھیان سے. دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو سیکھیے اس کو. سرکار علیہ السلام کے دیوانوں, ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہماری وجہ سے بارش ہو. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں پورا سال گزر جائے, بارش کا ایک قطرہ نہ ہو, پورا سال گزر جائے, پانی کا ایک قطرہ پینے نہ ملے, ہمیں ایک لقمہ کھانے نہ ملے. لیکن ملتا کیوں ہے؟ سرکار نے کہا میری امت کے اندر ولیوں کی جماعت میں 30 ایسے ابدال ہیں جن کی وجہ سے زمین اب تک تباہ ہونے سے بچی ہوئی ہے. روزی تمہیں مل رہی ہے, ان کے صدقے میں مل رہی ہے. بارش ان کی وجہ سے ملتی ہے, رزق ان کی وجہ سے ملتی ہے. ولیوں کی مخالفت کرنے والے ظالموں ذرا غور تو کرو. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے ملک عجب کھانے خرانے والے. ہم ولیوں سے چڑھتے اس لیے نہیں ہے, ہم ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں, بزرگوں کے افعال کی بنیاد پر ملنا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان اولیاء کرام, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, جشن غوث الورا. سبحان اللہ. ابدال سب سے نیچے والے, اس کے اوپر ہے اوتاد. غوث آدم ابدال کے بھی سردار, اوتاد کے بھی سردار. اوتاد سے اوپر ہے افراد. تھوڑا ٹھہریے یار, یہ نام ہے ولیوں کی جماعت کے. جیسے آپ کہتے ہیں یہ ایس ایچ او ہے, یہ داروغہ ہے, سمجھ گئے نا, یہ آپ کا جو ہے وہ سی او ہے. اسی طریقے سے اور پد ہوتے ہیں. یہ دنیاوی مراتب ہیں, دنیاوی مناصب ہیں. اللہ نے روحانیت کے بھی مرتبے رکھے ہیں. کوئی غوث ہے, کوئی غوث کے وزیر ہے, کوئی افراد ہے. افراد کا مقام سمجھے پھر شان غوثیت اسی میں سمجھ میں آ جائے گی. ایک ولی تھے, حضرت خضر سے پوچھنے لگے, غور کرنا, حضرت خضر سے پوچھنے لگے کہ کچھ مجھے سنائیے. جس ولی نے کہا تھا مجھے کچھ سنائیے, اس ولی سے کسی نے پوچھا. کچھ دیر کے بعد حضرت خضر آئے تھے, چلے گئے. انہوں نے پوچھا حضرت خضر زندہ ہیں کہ انتقال ہو گیا؟ بولے بے وقوف آدمی, ابھی تو حضرت خضر میرے پاس سے گئے. کہا اچھا بتائیں کیا بتا رہے تھے؟ کہا کہ وہ بتا رہے تھے ایک بار میں جنگل سے گزر رہا تھا, جنگل سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک جگہ ہے جہاں سے نور ہی نور, روشنی ہی روشنی, تابناکی ہی تابناکی, لائٹنگ ہی لائٹنگ. فرماتے حضرت خضر علیہ السلام کہتے میں قریب گیا, جا کر کے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہے, کوئی لیٹا ہے, اس کے اوپر سے پرانا سا کمبل ہے, چہرہ چھپا ہوا ہے, پرانے سے کمبل میں سے روشنی نکل رہی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ شہزاد اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا, یا اعلیٰ حضرت نے ملفوظ میں ذکر کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. غور فرمائیے گا. حضرت خضر کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ وہاں سے آیا, اور آنے کے بعد فرماتے ہیں اس کے جسم سے روشنی نکل رہی تھی, چمک ہی چمک, دمک ہی دمک.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت شہنشاہ ترنم قاری محمد علی صاحب قبلہ فیضی، قاری محمد علی صاحب قبلہ فیضی براؤ شریف، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولانا افسر صاحب، اب آپ کے دوسرے مہمان بھی آ گئے، وقت بھی کافی ہو رہا ہے، بات کو مکمل ضرور کر دوں گا۔ چلیے یہ حشرات الارض بات کی تکمیل کرنے دیں تب نا۔ خوف یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ اندر کا راستہ اختیار نہ کر لیں۔ سب سے زیادہ تمہیں ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تم نے بھی کوئی جلسہ چھوڑا نہیں ہے ہندوستان میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نہیں مائک پہ نہیں لپٹتے بیٹا، سمجھدار آدمی ہو۔ ویسے ہی کمیٹی والوں سے محبت سے کہہ دیا کرو، گزارش کرنے پہ بہت کچھ مل جاتا ہے نا۔ ہاں، کسی نے کہا تھا سنو میری بات، کسی نے کہا تھا تاج محل دیکھو یا نہ دیکھو لیکن موقع محل ضرور دیکھا کرو۔ جی جی جی، غور فرمائیے، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھے۔ حضرت خضر فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی لیٹا ہے، اوپر سے پرانا سا کمبل ہے، اس کمبل میں سے روشنی نکلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہوں نے انگوٹھا پکڑا اور پکڑ کر فرمایا مشغول بخدا ہو جاؤ۔ قاری صاحب قبلہ ذرا توجہ چاہوں گا، بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں شان غوثیت پر۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں انہوں نے کہا مشغول بخدا ہونا یعنی اٹھیے اللہ کی عبادت کیجیے۔ جیسے ہی یہ جملہ بولا ابھی چہرے پہ کمبل پڑا ہوا تھا، حضرت خضر کو دیکھا نہیں ہے، اندر سے آواز آتی ہے خضر اپنا کام کیجیے، مجھے ڈسٹرب نہ کرے، مجھے خلل انداز نہ کرے۔ انہوں نے کہا اٹھ جائیے، اگر نہیں اٹھیں گے تو کہہ دوں گا اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔ اس نے بھی اندر سے جواب دیا اگر آپ میرا ایڈریس میرا پتہ بتائیں گے تو زمانے میں بھی اعلان کروں گا یہی خضر ہے جن کو زمانہ تلاش کر رہا ہے۔ حضرت خضر نے کہا دعا کیجیے، کہا آپ دعا کریں، کہا نہیں دعا کرنا ہوگی۔ انہوں نے دعا کی تو کتنی پاکیزہ دعا، یہ دعا سیکھ کر کے جائیے گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ خضر آپ کو اپنی پہچان اور زیادہ عطا فرمائے۔ حضرت خضر کہتے ہیں وہاں سے آگے بڑھا اور جانے کے بعد پھر مجھے روشنی نظر آئی، میں قریب گیا، کوئی پرانا سا کمبل ہے، اس کے اندر کوئی لیٹا ہے۔ اب یہ ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے، غیب سے آواز آتی ہے خبردار خضر ہاتھ آگے نہ بڑھانا، ہاتھ نہ لگانا۔ اب حضرت خضر نے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، کمبل ان کے چہرے پر ہے، ابھی کچھ کہا نہیں ہے انہوں نے۔ حضرت خضر سے کہنے والی کہہ رہی ہے کمبل کے اندر جو تھی وہ عورت تھی، مرد نہیں تھا۔ اندر سے وہ کہتی ہے اے خضر رکے نہیں ہو، روک دیے گئے ہو۔ کہا اٹھیے اللہ کی عبادت کیجیے۔ کہا کہ کیوں، آپ اپنا کام کیجیے۔ کہا نہیں اٹھو گی تو علاقے میں اعلان کر دوں گا یہ اللہ کی ولیہ آرام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی کہہ دوں گی یہ حضرت خضر ہے جن کو زمانہ تلاش کر رہا ہے۔ کہا دعا کرے، آپ نے دعا کی حضرت خضر کے لیے۔ اب دعا کے جب الفاظ سیم یکسانیت پائی گئی، ایک جیسے الفاظ تھے۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے معرفت میں، اپنی پہچان میں اور بڑھائے۔ حضرت خضر نے دعا سن لی اور سننے کے بعد فرمایا ایک بات بتاؤ، اس سے پہلے ایک آدمی ملا تھا، اس نے میرے لیے دعا کی، یہی دعا اس نے بھی کی تھی، یہی دعا تم نے بھی کی ہے، اب توجہ فرمانا۔ کہا یہ بتاؤ وہ کون ہے تمہارا؟ حضرت خضر کہتے ہیں اس عورت نے کہا وہ میرا شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ کہا جنگل میں پرانا کمبل اوڑھ کر آرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب جس نے 2018 میں میرے پیر کا جنازہ دیکھا ہے، تاج الشریعہ کے جنازے میں شرکت کی ہے، آئے وہ اس جنازے کو یاد رکھے اور اس واقعہ کو یاد رکھے۔ حضرت خضر کے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا اس علاقے میں اللہ کی ولیہ کا انتقال ہو گیا تھا، ہمیں حکم ہوا ہم اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ارے جنازے میں تاج الشریعہ کے کتنے آئے؟ 60 لاکھ کا حساب لگانے والوں، تم حساب لگاتے رہو، مگر شہزاد کی عقیدت بولتی ہے کتنے ولی تشریف لائے تھے، نہ تمہاری کاؤنٹنگ میں آ سکتا ہے نہ میرے دماغ میں آ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت نتیجہ سنیں، حضرت خضر سے اس ولی نے جس کو واقعہ سنا رہے تھے، انہوں نے پوچھا حضور ایک بات بتائیں یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت خضر نے کہا جو پہلا شخص ملا تھا نا، اس نے کہا خضر میں آپ کی نظروں سے غائب ہو جاؤں گا، وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ عورت بولی میں بھی غائب ہو جاؤں گی، وہ بھی غائب ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا حضور یہ ہیں کون لوگ؟ کہا ان کو ولیوں کی جماعت میں افراد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ افراد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ بتائیے اس جماعت کو بھی کسی کی ضرورت پڑتی ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قادریوں اب ذرا سمجھو تو صحیح، اس جماعت کو بھی کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت خضر نے کہا یہ جماعت جس کے قدموں میں جا کے فیض حاصل کرتی ہے اسی کو زمانہ عبد القادر جیلانی بغدادی کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں چونکہ اعمال کی ہمارے اندر بہت کمی ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت غوث پاک کے والد بزرگوار حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ باغ والا جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب آپ اس باغ کی رکھوالی کر رہے تھے ایک دن مہمان آ گئے۔ حضرت غوث پاک کے نانا عبداللہ سومئی نے کہا کہ بیٹا جاؤ جا کے کچھ پھل لے آؤ۔ پھل لائے، کھٹے پھل تھے، کھائے۔ مہمان بولے عجیب آپ نے مہمان نوازی کی، کھٹے پھل کھلائے۔ کہا بیٹا تمہیں آج تک پتا نہیں، ایک زمانہ ہو گیا اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے، کہا میں نے آج تک آپ کے باغ کے پھل نہیں کھائے۔ اللہ 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 اللہ۔ ہمارے یہاں برسین چوری ہوتی ہے، برسین گنے، اگر کسی نے بیچارے نے گنا لگا دیا تو اس کے کھیت کی ایسی تیسی مار دیتے، ساری ایک اس کی بیکار، اگولے چوری کر لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر دوسرے کا حق لیا، خدا نہ کرے تھوڑی سی چیز کی بنیاد پر کسی انسان کا مال چرانے کی وجہ سے جہنم کا راستہ دیکھنا پڑے، اس سے بڑی محرومی کیا ہے؟ بے شک بے شک۔ اور جن کے کھیت سے کچھ چوری ہو جاتا ہے میں ان سے گزارش کروں گا، تمہیں معلوم ہے محلے میں مسلمان بستے ہیں، چوری کسی مسلمان نے کی ہوگی تو آپ کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ کوئی لے گیا تو اس کے لیے حلال کر دیا کرو، حلال کر دیا کرو۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں، لیکن میں نے ولیوں کی سیرت پڑھی ہے، اسی کے اعتبار سے ابھی عرس رضوی میں کسی نے میرا موبائل چوری کر لیا، تقریباً 1.25 لاکھ کا موبائل تک کسی نے تحفے میں دیا تھا، چوری ہو گیا۔ گھر پہنچا، والدہ بڑی ناراض کہ تم نے دھیان نہیں دیا۔ اس کے بعد میں نے سب کے سامنے کہا اگر لے جانے والا مسلمان ہے تو میں اس کے لیے حلال کرتا ہوں، چونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے موبائل کی وجہ سے قیامت کے دن کسی کو جہنم کا راستہ دیکھنا پڑے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے۔ مسجدوں میں جاتے ہو نماز پڑھنے، اپنی جوتیاں چھوڑ کر جاتے ہو، اگر کوئی چوری کر کے لے جائے تو حلال کر دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو چھوٹی سی جوتی کے چکر میں کسی مسلمان کو حق مارنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے۔ برسین چرا لی ہے، گنا توڑ لیا ہے، آپ کی اینکھ میں اس نے کچھ کر لیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، یاد رکھنا نیت میں خلوص ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس چیز کے اندر مزید برکتیں عطا فرما دے گا، لیکن نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی حضرت عبداللہ سومعی نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا جواب سنا تھا، غوث اعظم کے والد کا جواب سنا تھا، آپ نے سینے سے لگا لیا، آنکھوں میں اشک بھر لیے، رونے لگے۔ پوری ان کے ساتھ والوں نے کہا میاں اس نے آپ کے لیے ہمارے لیے ایسے کھٹے پھل لا کر کے رکھے، ضیافت میں اس نے کوتاہی برتی ہے، آپ اس کو سینے سے لگا کر رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے، ایک دن سخت آندھی چل رہی تھی، طوفان آیا تھا، بارش تھی، میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے، فرماتے ہیں میں نے اس وقت کیا دیکھا کہ سب کے باغ کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، پھل ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر رہے ہیں، لیکن میرا ایک واحد باغ ایسا تھا کہ جس باغ کے اندر سخت طوفان، بارش اور آندھیوں کے باوجود بھی ایک چراغ چل رہا تھا جو چراغ بجھنے کا نام نہیں لیتا، اور کہا اس چراغ کے قریب بیٹھ کر یہی مرد مومن قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہا جب صبح کو گیا نا تو میرے گھر کا میرا باغ پوری طرح محفوظ تھا، میں نے کہا سن لیو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر کے اندر پیدا ہوئے کہ جن کے باپ رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابھی مولانا افسر صاحب جب میں آیا تھا تو غوث پاک کی کیفیت بیان کر رہے تھے، قسم خدا کی اس وقت تک ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں آ سکتی جب تک کہ
نہیں ہوگا، ماں پرہیزگار نہیں ہوگی، نکوکار نہیں ہوگی۔ آج تو ہمارے گھروں کا حال یہ ہو گیا ہے، ادھر بھائی موبائل چلاتا ہے، ادھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے کامیڈی کی آواز آتی ہے، ادھر سے میوزک کی آواز آتی ہے۔ ارے جن گھروں کے اندر میوزک بجتا ہو ان پر زمانہ ظلم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس لیے کیفیت کو بدلیے، فجر کی نماز پڑھیے۔ تمہارا بچہ چھوٹا ہے، سو رہا ہو، جب اس کی آنکھ کھلے اس کے کان سے قرآن پاک کی آواز ٹکراتی ہو، تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ میں دنیا کے تماشے دیکھنے والوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوا ہوں، اللہ کے مقدس قرآن کے پڑھنے دیکھنے والوں کے گھر میں پیدا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ سبحان کیفیت بدلیے۔ جب تک کیفیت بدلیں گے نہیں، یہ زمانہ آپ کو کہاں لے جائے۔ بہت ساری باتیں ذہن میں ہیں لیکن ساری باتیں بولی نہیں جاتی۔ فلسطین کو دیکھیے اور پھر فلسطین کے حال پہ غور کیجیے، پھر اپنے حال پر غور کیجیے۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی کیفیت آئے، مگر آئی تو یہ ہماری بدکاریوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدی غوث پاک کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔